میری بہویں ڈرامے میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مہنور شاہویر کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک آن لائن بزنس کرتی ہوں جس کے لیے مجھے آپ کے کچھ آئیڈیاز بھی چاہیے۔ اب دکان پر تو آپ کے بھائی اور فادر بھی ہوتے ہیں، تو کیوں نہ کہیں باہر لنچ پہ ملیں۔ شاہویر کو حالانکہ مہنور کی ساری انٹینشن سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جان کے انجان بنتے ہوئے مہنور سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں آئیڈیاز ڈسکس کرنے کے لیے جہاں آپ کہتی ہیں وہیں پہنچ جاؤں گا، اور ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کہیں ایمان نے میری کوئی بات سن تو نہیں لی۔ دوسری طرف فبیہا کے فادر جب آؤٹ آف کنٹری سے واپس آتے ہیں تو فبیہا کی ماں انہیں خوشخبری کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ فبیہا یہ خبر سننے کے بعد بہت پریشان ہے اور مجھے بار بار ابارشن کے لیے فورس کر رہی ہے، اور اگر میں نے ابارشن نہ کروایا تو فبیہا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ ہم سے میل جول ختم کر دے گی، کیونکہ اسے یہ ڈر ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ لیکن فبیہا کے فادر اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ ایسا سوچنا بھی مت، اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد ہمیں ایک خوشخبری سے نوازا ہے، ویسے بھی ہم دونوں کتنے اکیلے ہو گئے تھے فبیہا کے جانے کے بعد۔ بھائی میں تو اپنی اولاد کو اس دنیا میں لا کے رہوں گا، اب لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی خوشی کو قربان نہیں کر سکتا۔ ادھر فبیہا اگرچہ ماں باپ کے اس ڈیسیژن پہ کافی برہم ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ سسرال میں اب میرا مذاق بننے والا ہے، اب تک تو یہ خبر سب کو پتہ چل گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہے کیونکہ مہک اور ایمان تو فبیہا کے پیچھے اس کے بارے میں کافی باتیں کرنے لگی ہیں کہ فبیہا کو بڑا غرور تھا، بڑی اکڑ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اس عمر میں اس کے ماں باپ نے دوسری اولاد کی خوشخبری سنا کے نہ صرف فبیہا کی اکڑ توڑی ہے بلکہ فبیہا کی خوب جگ ہنسائی بھی ہونے والی ہے۔ اب عنبر بیگم کی تو بالکل سمجھ نہیں آتی، کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی ساس ہے، سمجھدار، لیکن کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے جیسے وہ بھی وہی روایتی ساس ہے جو اپنی بہوؤں کو بات بے بات طعنے دیتی رہتی ہے۔ فبیہا کو دیکھتی بھی ہے کہ وہ رو رہی ہے، پریشان ہے، کمرے سے نہیں نکل رہی، تو ایک طرف تو اسے سمجھانے آتی ہے، دلاسا دینے آتی ہے، وہیں ساتھ ہی طعنہ بھی دے دیتی ہے کہ یہ خوشخبری تو اب تمہیں سنانی چاہیے تھی کہ شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ خوشخبری تمہارے ماں باپ کی طرف سے سننے کو مل رہی ہے۔ لیکن آصف صاحب یعنی فبیہا کے سسر بہت سمجھدار انسان ہیں، وہ اپنی بیگم کو بھی سمجھاتے ہیں اور فبیہا کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں اعتراض کرنے والے۔ اپنی بیگم عنبر سے کہتے ہیں کہ مٹھائی کا ٹوکرا لو اور فبیہا کو ساتھ لے کے اس کے ماں باپ کے گھر جاؤ، انہیں مبارکباد دو تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم اس خوشی کے موقع پہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اپنی اس خوشی کو کھل کے منا سکیں۔ دوسری طرف مہک زندگی میں پہلی بار آریان کے ساتھ بائک پہ بیٹھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے بائک پہ بیٹھنے سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ آریان پوچھتا ہے کہ اب تمہیں خوف کیوں نہیں آ رہا، جس پہ مہک بڑے مان سے کہتی ہے کہ اب آپ جو میرے ساتھ ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی اس خوشی کو خود اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے کیونکہ آریان کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا، ہلکی پھلکی چوٹیں آئی ہوں گی۔ بہرحال اب چونکہ مہک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ آ جائے گی، تو ایمان اور فبیہا پر ہی سارے گھر کا کام آ جائے گا۔ یہاں پر بھی فبیہا کی ساس فبیہا سے کہے گی کہ ایمان چونکہ پریگننٹ ہے تو زیادہ کام تمہیں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اب فبیہا بیچاری نے تو اپنے گھر میں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، تبھی وہ گاہے بگاہے ایمان پر طنز کے تیر چھوڑتی رہے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کبھی شاویر بھائی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھیے گا، کیونکہ یہ حادثہ اگر آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کی پریگننسی پر بھی اثر پڑے گا۔ ایمان تو فبیہا کی یہ بات سن کے اندر تک لرز جاتی ہے، لیکن ابھی تو ایمان کو ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا شوہر شاہویر مہنور نامی لڑکی کی محبت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ کو میری بہویں ڈرامہ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔